اور اس کی محفل لگتی ہے تو اس محفل کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے، اور اسی کے مفہوم سے ملتی جلتی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور وہ یاد کرنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتے ہیں، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مالا الاعلیٰ، جو ایک بہت اونچا مقام ہے اس پوری کائنات کا، وہاں پر جو برگزیدہ فرشتے ہوتے ہیں ان فرشتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ اگر دو فرامین پہ اگر ہمارا ایمان ہے تو ہمارا ذکر آسمانوں پہ ہو رہا ہے، اتنا یقین ہمیں رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں، پہلے ایک پورا ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں روڈ میپ یہاں پہ بتا دیں۔ پہلے ہم 2-3 مسائل ہیں ہماری پوری زندگی کے، انہیں ہم ڈسکس کریں گے، پھر ان کا حل کیا ہے وہ ہم قرآن مجید سے دیکھیں گے، اور پھر آخر میں اگر اس سے متعلق کوئی سوال جواب ہوئے تو وہ انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ ہر پل کے نیچے ایک جوڑا بیٹھا ہوگا اور وہ اپنے بچوں کو لے کر پیسے مانگ رہا ہوگا کہ ہمارے بچوں کے لیے پیمپر تک کے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے ایسے حالات ہیں لوگوں کے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کھانے کے لیے روٹی 1 یا 2 وقت کی بھی دستیاب نہیں ہے۔ یہ رزق کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے؟ اور تیسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی پر اعتماد کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب پہلے اعتماد ہوتا تھا، اب وہ اعتماد رہا ہی نہیں کسی پہ، ہم کسی پر اعتماد کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان تینوں مسئلوں کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک دیا ہے، صرف ایک حل، اور وہ حل کیا ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن اس حل سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ دیکھیں ڈر، خوف یہ ہر انسان کو ہوتا ہے، بڑے سے بڑا بدماش بھی ہوگا اسے بھی کسی نہ کسی چیز کا خوف ہوگا، اور اسی طرح سے کوئی شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، چاہے وہ اپنے ماں باپ سے نہ ڈرتا ہو، چاہے وہ پولیس سے نہ ڈرتا ہو، لیکن ہر انسان کے دل میں ایک ڈر، ایک خوف رہتا ہی رہتا ہے، چاہے وہ کسی چیز کا بھی ڈر ہو، چاہے وہ پیسے ختم ہونے کا ڈر ہو، چاہے وہ گولی لگنے کا ہو، چاہے وہ دھماکے سے اڑنے کا ڈر ہو، ڈر ہے۔ چاہے وہ مالدار، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کسی نہ کسی چیز سے ڈرتے ضرور ہیں، اس لیے ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ عام طور پہ ہم والدین سے ڈرتے ہیں کہ میرے والد یا میری والدہ ناراض نہ ہو جائیں فلانے کام کی وجہ سے، تو ہم وہ کام چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات ہم اپنے بڑے بھائیوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بھی ہم اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر کوئی والدین سے بھی نہیں ڈرتا، بھائیوں سے بھی نہیں ڈرتا، تو وہ کم سے کم ٹریفک وارڈن سے ڈر جاتا ہے، کوئی دوسری گلی میں گھس جاتا ہے، یا پھر پولیس سے ڈر جاتا ہے، یا اعلیٰ عہدے پر جو بھی لوگ ہیں ان سے آدمی ڈر جاتا ہے۔ یہ ایک ضروری چیز ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، ڈر کے بغیر۔ اور یہ ڈر رہنا انسان کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہ انسان کو قاعدے میں رکھتا ہے۔ اگر آدمی ڈرے گا نہیں تو آدمی سرکش ہو جائے گا، لازمی بات ہے، جس کے پاس طاقت ہوگی وہ پھر بنی اسرائیل کی طرح لوگوں کو غلام بنا دے گا، جیسے فرعون تھا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن اس کو بھی ایک چیز کا ڈر تھا، جو اس نے خواب دیکھا تھا، اور خواب کی تعبیر بتائی گئی کہ تم فیوچر میں ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا، ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے فرعون نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایسے چھوٹے بچوں